السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے فضل سے 11ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمیں سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون، عذر، بہانہ، معذرت جو ہوتی ہے وہ بہانے پیش کریں گے۔ آگے لفظ آئے گا اسی کی آیت کے اندر، تعتذروا، بہانے مت بناؤ تم۔ تو یہاں شروع میں یا آ جائے تو مانا ہوتا ہے ہی، وہ بہانے پیش کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ تبوک سے کامیاب ہو کر مدینہ طیبہ تشریف لانے لگے تو اللہ نے انہیں پہلے ہی بتا دیا کہ منافقین ایسے آئیں گے، اور جہاد میں تو وہ شامل ہوئے نہیں، بس اب معذرتیں کریں گے۔ یا تعذرون، وہ بہانے پیش کریں گے، الیکم، تمہارے پاس، اذا، جب، رجعتم، تم لوگ لوٹ کر جاؤ گے، الیہم، ان کی طرف، جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے وہ بہانے پیش کریں گے، عذر پیش کریں گے یا معذرت کریں گے۔ قل، فرما دیجئے، لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، یعنی تم لوگ، شروع میں تا آیا تو یعنی تم لوگ عذر مت پیش کرو، بہانے مت بناؤ، لن نؤمن، ہم نہیں اعتبار کریں گے، یعنی اب ہم ہرگز نہیں مانیں گے، اعتبار نہیں کریں گے، لکم، تم پر، قد نبأنا اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کر دی ہے۔ سورہ نبا بہت بڑی خبر کو کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے، خبر دے دی ہے، بتا دیا ہے، اطلاع دے دی ہے، یہ ساری اسی کے معنی ہیں۔ من اخبارکم، اخبار بھی کون سی ہوتی ہے؟ جس میں بہت ساری خبریں جمع ہوتی ہیں، ویسے تو نام تو الگ الگ سے ہے نا، فلانی اخبار تو فلانی اخبار، اخبار بہرحال خبریں جس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہاں بتایا من اخبارکم، تمہاری خبروں پر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبروں پر آگاہ کر دیا ہے، مطلع کر دیا ہے۔ وَسَيَرُ اللَّهُ، اور ابھی دیکھے گا اللہ، یعنی ان قریب اللہ تعالیٰ دیکھے گا، عملکم، تمہارے عمل کو، تمہارے اعمال کو، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے۔ ثم، پھر، تردون، تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب، عالم الغیب، جو جاننے والا ہے پوشیدہ غیب کو۔ رب کریم، یاد رکھیے، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، باقی علم کی دو اقسام ہیں، ذاتی اور عطائی۔ ذاتی علم رب کریم کے پاس ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے وہ عطا کرتے ہیں، انبیاء کرام کے پاس عطائی علم ہے۔ عالم الغیب، اس کی جو جاننے والا ہے پوشیدہ، و شہادہ، اور ظاہر، ادھر لوٹائے جاؤ گے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا عمل اور اس کا رسول بھی تمہارا عمل دیکھے گا، پھر اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کو، اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں، بما، اس کی، یعنی جو، کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ، اب قسمیں کھائیں گے، کیا کریں گے؟ قسمیں کھائیں گے، باللہ، اللہ کی، لکم، تمہارے سامنے، اذا، جب، انقلبتم، انقلاب کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، تو پھر گئے یعنی تم لوٹے، انقلاب اس کا مصدر ہے۔ جب تم لوٹو گے، الیہم، ان کی طرف، لتعرضوا، تاکہ معاف کر دو، عنہم، انہیں، فاعرضوا، سو منہ پھیر لو۔ اب یاد رکھیں، اعراض کا مادہ
آیت میں 2 بار استعمال ہوئے نا، تو ایک جیسے ابتدا میں ہے لتعرضوا، یہاں معنی اف اور درگزر کا ہے، اور اگلا جو ہے فاعرضوا وہاں قطع تعلق مراد ہے۔ جب تم لوٹو گے ان کی طرف تو وہ قسمیں کھائیں گے۔ کیوں کھائیں گے؟ اس کی وجہ بتائے گی تاکہ تم معاف کر دو انہیں۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ ان سے منہ پھیر لو۔ إِنَّهُمْ، پھر ریزن بھی بتائی، یقیناً وہ لوگ رجس ناپاک ہیں، وہ لوگ ناپاک ہیں، اس لیے پلید اور پاک اکٹھے نہیں رہ سکتے، بے شک یہ لوگ ناپاک ہیں، یا یقیناً وہ ناپاک ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ، اور ان کا اینڈ کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے، دوزخ ہے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، یکسبون اکتساب سے ہے نا، کمانا، یہ ان کا بدلہ ہے دوزخ۔ وجہ کیا ہے؟ جو انہوں نے کیا، یعنی جو کام یہ کرتے رہے ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بدلہ ہے اس کا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یحلفون، وہ قسمیں کھائیں گے، کون؟ وہ جو منافق تھے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، لکم تمہارے آگے، کیوں؟ لتردوا، تاکہ تم راضی ہو جاؤ، تاکہ تم خوش ہو جو، عنہم، ان سے، وہ تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ۔ فَإِن، سو اگر تردوا، تم خوش ہو گئے، آپ راضی ہو گئے ان سے، عنہم، ان سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا یرضی، راضی نہیں ہوگا، عن القوم الفاسقین، نافرمان قوم سے۔ یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ سو یاد رکھیے، اگر آپ ان سے خوش ہو بھی گئے تو بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن بتا دی، فرمایا نافرمانوں کی قوم سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا۔ پھر اعرابیوں کا تذکرہ آ رہا ہے، الاعراب، اعرابی، اشد، شدید سے نا، شدت جو ہوتا ہے، زیادہ سخت ہے، کفرن، کفر میں بھی، ونفاقا، اور نفاق میں بھی۔ وَأَجْدَرُ، جدار دیوار کو کہتے ہیں، وَأَجْدَرُ، اب یہ یاد رکھیے، جدرتن جو ہے مصدر ہے، معنی ہوتا ہے کسی کام کے لائق اور اہل ہونا، تو اجدرو زیادہ لائق ہیں، زیادہ سزاوار ہیں، زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ یعلمو، کہ نہ وہ جانے، حدود کو، احکام کو، ما انزل اللہ علی رسولہ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ہیں۔ عربی زیادہ سخت ہیں، کس چیز میں؟ کفر میں اور نفاق میں۔ اللہ فرماتا ہے، اور وہ حقدار ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وہ احکام جو اس نے اپنے محبوب پر نازل کیے ہیں ان کو نہ جانے۔ پھر ایک دفعہ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس قابل ہیں کہ جو احکام شریعت اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمائے ان سے واقف ہی نہ ہوں، آگاہ ہی نہ ہوں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، دانا ہے۔ ومن الاعراب، اور بعض جو بدو ہیں، من یتخذ، وہ یہ سمجھتے ہیں، ما ينفق، جو وہ خرچ کرتے ہیں، مغرمن، مغرمن کہتے ہیں تاوان کو، بوجھ جیسے ہوتا ہے، تاوان، خوشی سے ادا نہیں کرتے بلکہ اس کو تاوان سمجھتے ہیں۔ جیسے جرمانہ سمجھا جاتا ہے نا، ٹیکس وغیرہ سمجھا جاتا ہے، تو وہ مغرمن تاوان سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ، اور منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، کس چیز کا؟ بکم، تمہارے لیے، دوائر، دائرہ جو ہوتا ہے، گول گول جو دائرہ ہوتا ہے نا، تو دائرہ گول جو لکیروں کے ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے لائنیں کھینچتے گئے تو دائرہ بن جاتا ہے، تو گردش مراد ہے، یعنی زمانے کی مصیبت۔ دوائر جمع ہے، دوائر گردش۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور منتظر ہیں تمہارے لیے زمانے کی گردش کے، علیہم دائرۃ السوء،
بری گردش حقیقت میں انہی پر ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بہت زیادہ علم والا بھی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ بعض بدو ایسے ہیں جو راہ خدا میں جو خرچ وہ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تاوان ہے، اور تمہارے لیے زمانے کی گردش کے منتظر ہیں، اور حقیقت میں بری گردش انہی پر ہے. اور اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ جاننے والا. ایک تو طبقہ ہوا بدوؤں کا یہ، دوسرے کی جو خوش نصیب ہوئے لوگ ہیں ان کے اب رب کریم بات کر رہے ہیں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں میں یؤمن باللہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور روز قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ، اور ذریعہ سمجھتے ہیں، بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ما ينفقو، جو وہ خرچ کرتے ہیں، قربات، قربت، یہ اردو کا لفظ ہے، ذریعہ قربت یعنی درجات کی بلندی بھی آپ کہہ سکتے ہو. عند اللہ، اللہ کا، وصلوات الرسول، وصلوات الرسول، صلوات دعاؤں کو بھی کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینے کا ذریعہ بھی. اور دیہاتیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں؟ قرب الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ ہے. الا، ہاں ہاں، انہا قربۃ لہم، وہ ان کے لیے باعث قرب ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، قرب کا ذریعہ ہے، بلا شبہ ان کے لیے موجب قربت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو سمجھتے ہیں نا یہ سچ ہے، پھر اللہ انعام بھی دے گا. سیدخلہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور داخل فرمائے گا، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور ہے، بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو ایسے خوش نصیبوں کو جو سمجھتے ہیں کہ قرب کا ذریعہ اور دعاؤں لینے کا ذریعہ یہ خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ ان قریب انہیں داخل فرمائے گا اپنی رحمت میں، ضرور داخل فرمائے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. مغرمن، اور دوائر کی مزید وضاحت کر دوں. مغرمن کا روٹ ورڈ ہے غین، را اور میم. معنی ہوتے ہیں مفت کا تاوان یا جرمانہ، یعنی وہ مالی نقصان جو کسی قسم کی خیانت یا جنایت کا ارتکاب کیے بغیر انسان کو اٹھانا پڑے، یعنی سادے لفظوں میں تاوان، جیسے میں نے آپ کو بتایا. سورۃ الواقعہ میں بھی آتے انا لمغرمون، ہم مفت تاوان میں پھنس گئے. فہم من مغرم مثقلون، یہ بہت ساری جگہوں پہ آیا ہوا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ان پر تاوان کا بوجھ ہے، اور ادھر بھی ہم لوگوں نے یہ پڑھ لیا. پھر سورۃ الفرقان میں بھی آتا ہے ان عذابہا کان غراما، اس کا عذاب بہت تکلیف کی چیز ہے. تو یہاں کس کے معنی میں آیا؟ وہی تکلیف اور مصیبت. وضاحت جان لیتے ہیں. جب مسلمان غزوہ تبوک سے واپس آتے ہیں کامیاب ہو کر، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا ہے جب تم مدینہ پہنچو گے تو منافقین آئیں گے تمہارے پاس اور جہاد میں شرکت نہ کرنے کی اب تعویلیں پیش کریں گے، عذر پیش کریں گے، اور اس طرح تمہیں اپنے ایمان اور اخلاص کا یقین دلائیں گے. لیکن تم انہیں صاف صاف کہہ دینا کہ اس مکر و فریب کو اب رہنے دو، یعنی زبانی جو باتیں ہیں نا ان کو رہنے دو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے نفاق اور خبث سے باطن پر مطلع کر دیا، اب ہم تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں. پھر اب تک جو تم نے کیا اس کی حقیقت کا تو پتہ چل گیا، اب بھی تمہیں اجازت ہے یا تو تم اپنی اصلاح کر لو، اللہ اور اس کے رسول تمہارے عملوں کو دیکھے گا، اصلاح کر لو گے تو فائدہ اپنا ہے نا. اصلاح کرو، جو زبانی تم باتیں کر رہے ہو وہ عمل کر کے دکھاؤ. اگر تمہارے اعمال نے تمہاری ایماندار اور مخلص ہونے کی تصدیق کر دی تو ہم بھی تسلیم کر لیں گے. اب خوب جان لو
اب چند روزہ زندگی کے بعد تمہیں ویسے بھی اللہ کے ہاں جانا تو ہے ہی، حاضر تو ہونا، اور وہ حقیقت میں ابھی بھی اور اس ٹائم بھی وہ جاننے والا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، تمہارے سارے کرتوتوں سے آگاہ ہے۔ اس آیت میں لفظ عالم الغیب اور والشہادہ، تو اللہ تعالیٰ کی عالم الغیب صفت ہے، یہ اللہ کا وصف خاص ہے، یعنی اللہ نے جن مقربین بارگاہ کو غیب کا علم فرمایا ہے ان کے بارے میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے وہ غیب جانتے ہیں یا غیب پر مطلع ہیں یا غیب پر خبردار ہیں، لیکن انہیں عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ اس لفظ کا استعمال معاذ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جیسے رحمان ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، رحمان بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ایک تحریر ہے، وہ میں آپ کو سنائی دیتی ہوں، بڑا اچھا انہوں نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری تحقیق میں لفظ عالم الغیب کا اطلاق حضرت عز و جل کے ساتھ خاص ہے کہ اس سے عرفاً علم بذات متبادر ہے اور اس سے انکار مانن لازم نہیں آتا، اور رسول اللہ بے شک بہت زیادہ وہ علوم سے آگاہ ہیں، جیسے کان ما یکون کے عالم ہیں، مگر عالم الغیب صرف اللہ عز و جل کو کہا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ بہت واضح طور پر بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالی کی ذات ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ زبانی محبتوں کے اظہار کے بجائے عملاً کر کے دکھایا جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہم بھی تو مسلمان ہیں، تو کیا ہمارے عمل بتاتے ہیں؟ بتائیے ذرا، کیا ہمارے عمل بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں؟ ہمیں تو زبان سے بتانا پڑتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اپنے اعمال سے بتائیے کہ دور سے لوگ دیکھ کے کہ یہ رسول اللہ کا امتی ہے، اور کوئی اچھے کام کر رہا ہو تو ان کے ساتھ تعلقات بھی اپنے اچھے رکھیے، یہ نہ ہو کہ اگلا بندہ چڑ کے غلط کرنے لگ جائے، کیونکہ آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ صالحین کو خواہ مخواہ کا تنگ کیا جاتا ہے۔ منافقین کے تذکرے کے بعد اب بدوؤں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ دو قسم کے ہیں بدو، ایک تو وہ جو صحرائی زندگی بسر کرتے ہیں اور مرکزی اسلام سے دور رہنے کے باعث، کیونکہ ان کے پاس نالج تو ہے کوئی نہیں، سخت زندگی وہ بسر کر رہے ہیں۔ اب اسی طرح سختیاں سہتے سہتے وہ بھی سختی ہو گئے، تو یہاں ان کی خصوصی طور پر تذکرہ ہے کہ کفر اور نفاق میں بہت سخت اور کرخت قسم کے، جیسے کہا جاتا ہے نا کریلا بھی نون چڑھا، یا یوں کہا جاتا ہے کہ نیم چڑھے کریلے، کریلا ہوتا ہے نا کڑوا ہوتا ہے، تو یہ ایک محاورہ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں نفاق بھی تھا اور اسلام تو تھا کوئی نہیں، لیکن جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آتی وہ خرچ تو کرتے، مجبوری تھی ان کے وہاں جو رہتے تھے، لیکن ایسے معلوم ہوتا تھا، ایسے پتہ چلتا تھا جیسے وہ کوئی جرمانہ یا تاوان ادا کریں، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا، کیونکہ اسلام کی ترقی کے ساتھ انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی بلکہ الٹے چڑ تھی۔ تو رضا الہی کا مفہوم انہیں معلوم نہیں تھا، ڈر کے مارے اور مسلم سوسائٹی سے چمٹے رہنے کی وہ قیمت ادا کیا کرتے تھے، ان کے لیے یہ چندہ ایک جرمانہ اور تاوان ہی تھا۔ کیونکہ یہ لفظ آیا تھا نا دائرہ کی جمع، اس کا یہی معنی ہے نا کہ اچھی حالت کا بری حالت سے بدل جانا، جیسے ہم گردش زبانہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب تو وہ دل پر جبر کر کے کچھ نہ کچھ مالی امداد کر ہی دیا کرتے ہیں، لیکن دل ہی دل میں وہ اس بات کے خواہاں ہیں کہ کہیں گردش زمانہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو ختم کر کے رکھ دے، اور ہم یہ جو چندہ دیتے ہیں اس سے صاف انکار کر دیں، نہ دیں، تو رب کریم فرماتے ہیں کہ گردش روزگار تو تمہیں ہی پیس کر رکھ دے گی، اسلام اور مسلمان تو دن بدن ترقی کریں گے۔ اب جو دوسرا گروہ تھا وہ بھی تھے تو اعرابی، لیکن وہ اللہ پر بھی اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے تھے، رائے خدا میں خرچ کرتے تھے، اسے تاوان، جرمانہ، ٹیکس نہیں خیال کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا سبب سمجھتے تھے۔
جب وہ خرچ کرتے ہیں نا تو اس یقین سے خرچ کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا اور مصطفیٰ کریم ہمارے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائیں گی، اور حضور کی دعا کی برکت سے انہیں اللہ تعالیٰ کے قرب اور رضا کی نعمت حاصل ہوگی۔ اور صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بلند ترین مقصد ہے اور حضور کی دعائیں اس کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور حضرت صدر فاضل مراد آبادی قد اسرار لکھتے ہیں کہ یہی فاتحہ کی اصل ہے کہ صدقے کے ساتھ دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ اور وہ قبائل کون سے تھے اس کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش، انصار اور جوہینہ، مزینہ، اسلم، غفار اور اشجع کے لوگ ہمارے دوست ہیں، ان کا مولا اللہ اور رسول کے سوا اور کوئی نہیں، یعنی ان کا مولا اللہ اور رسول کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ عز و جل اور قیامت کو ماننے والا وہی ہے جو رسول اللہ پر ایمان لائے، کیونکہ دوسرے گواہ بھی اللہ تعالیٰ اور قیامت کو مانتے تھے مگر انہیں منکرین میں شامل کیا گیا۔ پھر یہاں پہ ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ جیسے ساری نعمتیں بہت پیاری ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ رسول اللہ کی ذات اقدس۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کریم ہر نعمت میں سب سے بڑا واسطہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی عمل کیا جائے اس میں ان کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ کے وسیلے سے اپنے فرمانبرداری کا حکم دیا، جیسے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوبہ فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرمانبردار بن جاؤ، تو اللہ تم سے ریوارڈ میں کیا کرے گا؟ محبت فرمائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ رسول اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں، تو محبوب کی محبت اس کو اجاگر کرنے کی زیادہ حاجت ہے، کیونکہ دن بدن یہ محبت کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو بہرحال پتہ چلا کہ نیک اعمال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ رسول اللہ کی خوشنودی کی نیت کرنا بھی درست ہے، بلکہ قبولیت کی دلیل ہے۔ پھر محبوب کی دعا سے اللہ اکبر سونی منفرد اور جداگانہ چیز ہے، نصیبوں والوں کو وہ دعائیں ملی ہیں، اور آج بھی یہ ہمارے لیے بات ہے۔ محبوب نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، جیسے ابھی ہم حدیث طیبہ میں پڑھتے ہیں، اسے یاد رکھا، محفوظ کیا اور اسے دوسروں تک پھیلا دیا، اے اللہ اس کو ہرا بھرا رکھیں۔ تو آپ بھی اگر ہرا بھرا رہنا چاہتے ہیں، دعاؤں کے حقدار بننا چاہتے ہیں، تو آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور صحابہ کرام وہ تو ایک ایک چیز کا خیال رکھتے تھے۔ جب ام عائشہ کی طرف ہوتے تھے نا رسول اللہ، تو زیادہ تر نذرانے اس ٹائم صحابہ کرام دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام عائشہ سے زیادہ محبت ہے، اس لیے محبوب کی خوشی کے لیے خلفائے راشدین نے بھی ازواج مطہرات کے لیے وظائف مقرر کیے ہوئے تھے۔ اب یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے یہاں پہ راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اب ذرا اپنا محاسبہ کیجئے کہ آپ تاوان سمجھ کے زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں یا خوش دلی کے ساتھ۔ اگر خوش دلی کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں، کیونکہ یہاں پہ واضح طور پر قرب کا ذریعہ قرار دیا کہ بے شک ان کا خرچ کرنا ان کے لیے اللہ کے قرب اور رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اخلاص کے ساتھ اپنا مال خرچ کیا اور اپنے مال کو، اپنے عمل کو رسول اللہ کی طرف وسیلہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت یعنی جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ اللہ عز و جل اپنے اطاعت گزار بندوں کو بخشنے والا بھی ہے اور ان پر مہربان بھی ہے۔ تو اس آیت میں پتہ چلا کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی بہت عظمت کا بیان ہے، کہ ویسے تو ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن راہ خدا میں خرچ کرنا ایسا خاص عمل ہے جس کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرب کا ذریعہ قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ پھر بہت ساری احادیث میں بھی ہمیں بہت کچھ پتہ چلتا ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اسے اعلان جنگ
دیتا ہوں. اور یہ ساری لمبی حدیث طیبہ ہے جس کا اختصار کے ساتھ بتا دیتے ہیں کہ جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے ہیں اور میں اس کا کیا ہو جاتا ہوں، ہاتھ پاؤں کان ساری چیزیں، یعنی ان کے اعضاء کو تیز کر دیتا ہوں. اور اگر وہ میری پناہ لیتا ہے میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور جو مجھے کرنا ہوتا ہے میں اس میں کبھی تردد نہیں کرتا. جیسے کہ میں مومن کی جان نکالنے میں توقف کرتا ہوں جو موت سے گھبراتا ہے، اور میں اسے ناخوش کرنا پسند نہیں کرتا. ادھر موت بھی اس کے لیے ضروری ہے. مشکات کی حدیث طیبہ ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، پھر اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اکیلے میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی گروپ میں یاد کرتے ہیں تو میں اس سے بہتر گروپ میں اسے یاد کرتا ہوں. اگر وہ بالشت بھر میرے قریب ہوتے ہیں تو میں اور میری رحمت اللہ اکبر گز بھر اس کے قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے. بحوالہ بخاری شریف. یہ جو صالحین ہیں ان کو ایسے ہی نہیں لوگ یاد کرتے، لوگوں کے دل میں محبت ہے، انہوں نے کچھ کیا ہوا ہے اور اللہ اپنے وعدوں کو پورا کر رہے ہیں. حضرت ابو ذر سے روایت رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب کریم کا فرمان، ذرا محبتوں سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ جو ایک نیکی کرے اسے 10 گنا ثواب دے گا رب کریم، اور جو زیادہ بھی اللہ دے گا، اور جو ایک گناہ کرے تو ایک برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے، تو اگر وہ چاہے گا تو وہ بخش دے. اور جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتے ہیں تو میری رحمت ایک گز اس کے نزدیک ہوتی ہے. وہی جو پچھلی حدیث طیبہ تھی اس کا اس میں مزید ایڈیشن کے ساتھ رب کریم نے فرمایا. ایک اور جو سبق ہمیں اس جو آج کا درس اس میں ملا کہ جو عربی سخت دل تھے اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ ایریا ایسا تھا اور ان کے پاس نالج نہیں تھا. گویا جہالت جو ہے یہ بھی بندے کو سخت کر دیتی ہوتی ہے، کیونکہ جہالت کو ختم کرنا یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جہاد کہا گیا ہے. اور علم کا نور بہت بڑی دولت ہے. آپ خوش نصیب ہیں کہ گھر بیٹھے آپ کو مل رہی ہے یہ دولت، تو خود بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیا کریں. لیکن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سائے سے کیا پتہ چلا کہ جہالت شدت پیدا کرتی ہے، لہذا جو شخص بلا وجہ شدت کا عادی ہے وہ علم سے دور ہے. اور ہمارے زمانے میں بھی ایک گروہ ایسی شدت کی طرف بھی مائل ہے کہ سب کو مشرک قرار دیتے ہیں. یہ شدت بھی جہالت کی علامت ہے. یہ بھی پتہ چلا کہ دیہات والوں کو بھی چاہیے کہ علم حاصل کریں اور کن کی صحبت میں بیٹھیں، علماء کے اور صالحین کی صحبت میں بیٹھیں، کیونکہ علم اور اچھی صحبت جہالت اور بے عملی کو ختم کر دیتی ہے، اور علم کی وجہ سے بے جا کی شدت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور صحیح عقیدہ صحیح علم والے جو قرآن و حدیث کو جانتے ہیں ان سے علم سیکھیں. یاد رکھیں ابھی تو ہر کوئی بیٹھ جاتا ہے نا سکھانے کے لیے. یاد رکھیں کہ جب میں یو ای کے اندر بھی آئی تو چند دن کو بندہ کسی نے تجوید سیکھی، کسی نے تفسیر سیکھی. ابھی چند دن آئے بس لوگوں کے ذہن میں یہ ہو جائے کہ ہم اس باجی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور انہوں نے ایک پارا بھی نہیں کیا. 7 بکس تو آپ کو پتہ ہے مل جاتی ہیں، اور کچھ ادھر ادھر سے کیا اور خود کچھ پڑھانے بیٹھ کے اور الٹا لوگوں کو گمراہ کریں. اب اسی طرح بھی واٹس ایپ پہ بھی شروع ہو گیا وہ ہے کہ کچھ سیکھا ادھر سے کچھ ادھر سے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو گمراہ کریں. اور لوگوں کی بھی غلطی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کوئی بندہ آ جاتا تھا اور اس کے پاس قرآن و حدیث کا وہ بار بار کہتا تھا کہ مجھ سے سنو، تو وہ نہیں سنتے تھے جب تک کہ انہیں یقین نہیں ہو جاتا تھا کہ اس کا عقیدہ درست ہے اور یہ صحیح ہے. اسی طرح حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے بارے میں 99 باتیں کرے لیکن ایک بات بھی غلط ہو تو وہاں سے بھاگ جاؤ، کیونکہ ایمان کا خطرہ ہے. ہم کہتے ہیں چلو کچھ تو مل رہا ہے، چلو کچھ تو مل رہا ہے، کچھ تو مل رہا ہے لیکن بہت کچھ جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا بھی معمول تھا کہ جب تک ناسخ منسوخ کی آیات کا پتہ نہ ہو اور صحیح یعنی کس دور میں کس کے لیے نازل ہوئی، کس ٹائم پہ نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی، جب تک ان ساری چیزوں کا پتہ نہ ہو تو الٹا گمراہی پھیلاتا ہے. اور صحابہ کرام نے
مساجد کے اندر سے ایسے لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینکا کہ تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا جو مشرکین اور منافقین پر اتری ہوئی آیات ہے وہ میرے مسلمانوں پر چسپاں کر دی جائیں گی، اور وہی چسپاں کرنے والے بدترین مخلوق ہیں۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، مسلمانوں پر یہ آیات چسپاں کی جا رہی ہیں، اور بھولی بھالی عوام، بھولی بھالی اتنی، ہماری ایک دوست کہتی ہے بھولے باجی نہ کہا کریں، بے وقوف کہا کریں، جنہوں نے سیکھا نہیں ہوتا، اور پھر انہی لوگوں کے ہتھ کنڈے میں آ جاتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ لوگوں کو کرتے ہیں۔ تو خود بھی علم سیکھیے اور اللہ سے دعا بھی مانگے کہ مولا کریمہ ہماری مدد فرما، ہماری ایمانوں کی حفاظت فرما۔